बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज फिर जॉनी ब्रो आपकी खिदमत में ज़ेर ज़बर पेश है। 32 करोड़ को छोड़े और लाइट हाउस की हकीकत को जानिएगा। ये क्या है, क्या साजिशें हैं, कौन है इस काम के पीछे, किसका घनौना चेहरा है, आज आपको इस वीडियो में देखने और सुनने को मिलेगा। इस वीडियो का क्रेडिट ख़ास तौर पे अपनी वाइफ को मैं देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इस मामले में ज़रा कहा कि आप ऐसी वीडियो बनाएं और सबको ज़रा इन्फॉर्म करें। नाज़रीन, बढ़ते हैं इस टॉपिक की जानिब कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर 400 अफराद जाएं और उनमें से सिर्फ बचकर 3 आए। तो क्या वहाँ जाना बहुत अक्लमंदी वाला काम है? आपकी जान की क्या कदर कीमत है? नाज़रीन, आपने कभी इस बात का अंदाज़ा भी लगाया है? अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ को नापसंद फरमाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, किसी बेगुनाह की जान बचाने के लिए अगर तुम्हें झूठ बोलना पड़ जाए तो वहां झूठ बोल लेना। इस बात को बताते हुए मैं आपका ध्यान झूठ की तरफ नहीं लेकर जा रहा। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अल्लाह के नबी ने जान की कदर कीमत का कितना एहसास किया है कि अगर किसी की जान बचानी पड़े तो झूठ बोलकर आप बचा सकते हैं। तो सोचे, जहां इतनी जान की कदर कीमत हो वहां पर यह 32 करोड़ क्या चीज़ है? कौन सी शैतानी ताकतें हैं इस फ्लॉप ड्रामे के पीछे? आपने कभी इस बात का अंदाज़ा भी लगाया है? नाज़रीन, ये वो कामयाबी और तरक्की का दौर है, ये वो जिद्दत का दौर है, ये वो टेक्नोलॉजी का दौर है जिसमें ज़मीन पर बैठे ऊपर आसमान में सैटेलाइट की मदद से बेमौसमी बारिशें बरसाई जाती हैं। ये वो टेक्नोलॉजी का दौर है जिसमें ज़मीन पर बैठे सैटेलाइट की मदद से समंदरों, जहाज़ों, हवाई जहाज़ों, समंदरों को सिमत का तयन बताया जाता हो। ये वो टेक्नोलॉजी का दौर है जिसमें सोलर प्लेटों से बिजली पैदा की जाती हो। ये वो टेक्नोलॉजी का दौर है जिसमें बगैर पायलट के ड्रोन जहाज उड़ाए जाते हों। ये वो टेक्नोलॉजी का दौर है जिसमें हाइब्रिड गाड़ियां बनाई जाती हों। ये वो टेक्नोलॉजी का दौर है जिसमें बगैर ड्राइवर के गाड़ी चलाई जाती हो। तो बताएं, इस टेक्नोलॉजी के दौर में आइसलैंड में एक ऐसे बने टावर को, जिसे हम लाइट हाउस कहते हैं, एक इंसानी मदद की जरूरत पड़ रही है? ये बात हकीकत नहीं है नाज़रीन, शैतानी दौर चल रहा है जिसे हम इल्यूमिनाती कहते हैं। ये वो लोग हैं जो हम जैसे गरीब ममालिक के अफराद के साथ खेलते हैं। बताएं कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक जो दुनिया पर राज करते हों तो उनको समंदर में लाइट जलाने के लिए एक इंसानी मदद की ज़रूरत है, और ऐसी मदद जो उनके अपने ममालिक के अफराद ही ना करना चाहते हो। आप इस बात की तहकीक करें ज़रा। आइसलैंड के जो अपने बासी हैं, जो मुकामी हैं, वो इसी जॉब को रिजेक्ट कर चुके हैं। तो लिहाजा उन्होंने ये हम जैसे गरीब ममालिक में, जहां लोगों की कदर कीमत चंद भूटी कोड़ी पैसे, ये 32 करोड़ ड्रामा है। ऐसी लाइट जो 15 मिनट से ज़्यादा अगर बंद रहे तो आपके अकाउंट से 5 करोड़ रुपये काट दिया जाएगा। ये क्या है? ये हकीकत नहीं है। हकीकत की तरफ आज मैं आपको लेकर आऊँगा। नाज़रीन, ये उन लोगों के लिए सेटिस्फेक्शन गेम है, लेकिन हमारे लिए बहुत पेनफुल गेम है। आपको कुछ याद दिलाता चलूँ कि कुछ साल पहले सऊदी अरब में ऊँटों पर जिंदा बच्चों को बांधकर ऊँटों को रेस में दौड़ाया जाता था। बाद में ये रेस बंद कर दी गई, लेकिन कौन थे ये बच्चे? ये आपके और मेरे मुल्क से ही उठाए गए गरीब बच्चे थे जिनको उनके हाथों स्मगल करके पैसे बहुत अच्छे खासे वसूल किए जाते। आज भी ये गेम चल रही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऊँट के ऊपर अब असल बच्चा नहीं होता, अब बेबी टॉयज़ होते हैं। वो शोर मचाता है, रोता है, तो ऊँट उसकी आवाज़ को सुनकर बेचैन होता है और वो दौड़ लगाना शुरू कर देता है। इतनी तेज़ दौड़ लगाता है कि ऊँट जीत जाता है। तो ये देखें, ये क्या गेम है? नाज़रीन, इस बात का ज़रा एहसास करें, ये ऐसी भी कोई गेम है जिसमें इंसानी बच्चे को बलि का बकरा बना दिया जाए, उसको ऊँट पर बांध के भगाया जाए और बच्चे वो कई मर जाया करते थे। आप जानते हैं ये हकीकत आपकी निगाहों से, आपके कानों की खिड़कियों से गुजरी हुई है। बताएं, इस गेम से क्या हासिल होता है सिवाय अजियत के और कुछ भी नहीं। लेकिन पैसे वालों के लिए ये अजियत नहीं है, वो लोगों को अजियत देकर खुश होते हैं। तो बराए मेहरबानी अपनी आंखें खोले, ये 32 करोड़ का लड्डू उन्होंने आपको दे दिया है। हकीकत से आशना नहीं है आप लोग। मैं चाहता हूं कि आप हकीकत से आशना हो जाए। नाज़रीन, अब मैं आपको लाइट हाउस के बारे में बताऊंगा। वो अफराद जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी टीम है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ। वो लोग जो इस लाइट हाउस से आशना नहीं है, उनको मैं आशना करूँगा। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। कई लोगों ने व्यूज़ के लिए ये काम किया। मुझे व्यूज़ ऐसे नहीं चाहिए।
میں اصلاح کرتا ہوں آپ سب کی، سب سے پہلے اپنی پھر آپ سب کی۔ مجھے اصلاحی ویڈیو جو ہے نا وہ دینا بہت خوشی اور فخر محسوس ہوتا ہے۔ کسی کا فائدہ کرنا میرا مقصد ہے، کسی کو نقصان سے بچانا بھی میرا مقصد ہے۔ یہ وہ لائٹ ہاؤس ہے جو آئس لینڈ میں ساحل سمندر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گھر ہے ایسا بنایا گیا جس کی روف ٹاپ پر، چھت پر ایک لائٹ لگائی جاتی ہے۔ ناظرین، اس میں ایک ہی شخص 3 ماہ کے کانٹریکٹ کے لیے رہتا ہے، اسی کو وہاں پہ کھانا دے دیا جاتا ہے، اور یہ بہت مشکل ترین جاب ہے۔ اس جاب سے بہت سے لوگ جو ہیں واپس نہ آ سکے۔ 3 افراد ہیں، سننے میں آتا ہے بنگلہ دیش کے وہ افراد ہیں۔ ترکی کی ایک لڑکی کا بھی ذکر ہوتا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جن کی لاشیں ہی نہیں مل سکی۔ کون ہے یہ کام کر رہا ہے جو لاشیں کیوں نہیں دی جا رہی؟ لاشیں کیا وجہ ہے کہ جو ابھی تک نہیں مل سکی؟ اور ایسا لائٹ ہاؤس ہی کیوں بنایا گیا جس میں صرف ایک شخص ہی ہیلی کاپٹر آپ کو چھوڑنے چلا جاتا ہے؟ ہاں جی، اگر ایک شخص کو مہینے کا یہ 32 کروڑ روپیہ دیتے ہیں، اگر کیلکولیشن کی بات کرتے ہیں ہم 32 کروڑ پہ ایک شخص کو وہاں رہنے کے لیے دیتے ہیں، تو 32 کروڑ کا تو ایک ہیلی کاپٹر آسانی سے آ جاتا ہے۔ 32 کروڑ کا ہیلی کاپٹر ڈیلی جائے، لائٹ جلا کے واپس آ جائے۔ اگر بات کرنے پر آتے ہیں تو یہ کام ایسے بھی کیے جا سکتے ہیں، کیا ایسی ضرورت محسوس پڑی ہے کہ بندہ ادھر ہی چھوڑنا ہے؟ بنگلہ دیش کے جو افراد ہیں وہاں سے واپس آئے، ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ مجھے وہاں بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ 1938 کا ذکر کیا جائے تو ڈنمارک کا حصہ تھا آئس لینڈ۔ ورلڈ وار 2 کے بعد جو آئس لینڈ ہے وہ الگ ریاست بنا دی گئی، اور ڈنمارک جو ہے اسے الگ ریاست بنا دیا گیا۔ اگر پرانے زمانے کی بات کی جائے تو یہ جو لائٹ ہاؤس سمندر میں بنائے جاتے تھے، بڑے بڑے جہازوں کے لیے نیویگیشن کا کام کرتے تھے، اور بہت سے بڑے جہاز ان لائٹ ہاؤس کی مدد سے اپنی سمت کا تعین کرتے تھے اور اپنا رستے کا انتخاب کرتے تھے۔ مختلف ایسے علاقے تھے جہاں پر چٹانی حصہ بہت زیادہ تھا۔ بڑے بڑے جہاز جب اس علاقے کی جانب بڑھتے تھے تو ان کے جہاز چونکہ لکڑی کے بنا کرتے تھے، ان چٹانوں کے ساتھ ٹکرا جایا کرتے تھے اور بہت زیادہ نقصان ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی کہ پورا کا پورا مال جو ہے وہ جہازوں میں پڑا ضائع ہو جاتا تھا، سمندر کی نظر ہو جایا کرتا تھا۔ اس لیے اس وقت کے جو سائنسدان ہیں انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ یہاں پر ایک ایسا نیویگیشن، ایک ایسا آلہ، ایک ایسی چیز بنائی جا سکے تاکہ جہاز کو دور سے دیکھ کے اندازہ ہو سکے کہ یہاں پر جس جگہ پر یہ بنا ہے ایک خطرے کا نشان ہے، یہاں پر چٹانوں کے اوپر جو ہے اس لائٹ ہاؤس کو بنایا جاتا تھا۔ ناظرین، چونکہ رات کے وقت بحری جہاز جو سمندر میں گشت کر رہے ہوتے ہیں، جو اپنا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اتنی دور تک جو ہے وہ لائٹ اپنے جہاز کی نہیں لے کے جا پاتے، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے چٹان کتنی بڑی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ حادثوں کا شکار ہو جایا کرتے تھے وہ جہاز۔ ناظرین، اب ویڈیو کا میں اختتام کروں گا، لیکن جانے سے پہلے میری ابھی یہ ویڈیو ضرور دیکھ کے جائیے گا۔ جو پیچ ابھی میں ویڈیو میں لگانے لگا ہوں اس کو لازمی دیکھیے گا، تاکہ آپ کو ان کے گھنونے چہروں کا پتہ چل جائے، ان کی اصلیت کا پتہ چل جائے۔ یہ ایلومیناتی پاور جو ہیں، یہ شیطانی عملیات جو ہیں، یہ ایک عام انسان کے لیے جو غریب ممالک ہیں ان کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ ویڈیو ابھی دیکھ کر جائیے گا، آپ کو حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ایلومیناٹی ہوتا ہے، ایکچولی ہوتا ہے کیسا کانسیپٹ کیا میں بتاتا ہوں۔ میرے کو بھی میسیج آیا تھا ایلومیناٹی کا میسیج آیا تھا کہ آپ ہم سے جڑو، اور ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ پک کرتے ہیں غریب آدمی کو، جو بندہ کہہ سکتے ہو کہ مجبور ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی سنستھا ہے جو آپ کی سول کو ڈیول کو ڈیول کو دے دیتی ہے سول، اور اس سول کو دینے کے بعد آپ اتنی جلدی ہائی پیک لیول پہ کچھ سالوں میں اتنے زیادہ، جیسے بلی آئلش کے گانے آپ سن رہے ہیں سارے ڈیول کے اوپر، سارے اس کی سیکوینس وائز جو ہے نا بلی آئلش کی، اس کے ایک کے بعد ایک البم سارے ڈیول کے اوپر ہے۔ کانسیپٹ دیکھنا اس کے سارے ڈیول، وہ آپ کو محنت نہیں کرنے دیں گے، وہ ساری چیز آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ آپ 1 سال میں 2 سال میں اتنے اوپر پہنچ جاؤ گے، آپ کی وش پوری ہوگی، پھر آپ کا جانے کا ٹائم آئے گا، جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھیے آپ نے۔ اس ویڈیو میں وہ کیا کہہ رہا ہے شخص؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں آپ کی سول آگے شیطان ڈیول کو سیل کرنے کا۔ سول کہتے ہیں روح کو، یا آپ کی روح جو ہے وہ آگے شیطان کو، جیسے بلی کا بکرا انڈیا میں نہیں کیا جاتا، بلی کا بکرا اس کو بنا ذبح کیے سر پہ اس کے مارتے ہیں تلوار، اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، اسے بلی کا بکرا کہا جاتا ہے کہ شیطان کو یا جس کو بھی ہم نے بلی پر چڑھا دیا۔ تو انسان بھی یہ سارے کارناموں میں بلی کا بکرا ہی بن رہا ہے۔
وہ کہہ رہا ہے کہ بلی آئلش جو ہے ایک بہت بڑی سنگر ہے. اس کی بھی ویڈیوز میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے وجود کے ساتھ یہ لوگ الومیناتی جب چونکہ ان کا کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے یہ آپ کو کبھی بھی اذیت پہنچا سکتے ہیں. میں کہتا ہوں ریحانہ بھی اسی کا ہی کردار ہے, جسٹن بیبر بھی انہی کا ہی کردار ہے, اور اگر میری بات آپ کو حیران کر دے تو مائیکل جیکسن بھی الومیناتی کے کانٹریکٹ کو سائن کر چکے ہوئے تھے. یہ بات بڑی تحقیق کے بعد میں آپ سے کر رہا ہوں. ابھی جو ہے وہ بلی آئلش ایک سنگر ہے جس کے گانے بلینز میں جا رہے ہیں, اس کے گانے بلینز ویوز حاصل کر رہے ہیں. تو یہ بلی آئلش بھی انہی کا ہی ایک کردار ہے جس کی میوزک میں شیطان کا ذکر ہے. تو اب یہ اگلی ویڈیو لازمی ملاحظہ فرمائیے گا. I'm in the second-hand smoke, still just drinking canned Coke. I don't need a Zenny to feel better. تو ناظرین دیکھا آپ نے اس ویڈیو میں کہ بلی آئلش کے چہرے پر جو ہے وہ سگریٹ لگایا جا رہا ہے, ایک اذیت دی جا رہی, چونکہ ان کی سول جو ہے وہ ڈیول کو سیل کر دی گئی. اگر ان سنگرز کی آپ ہسٹری کو دیکھیں تو 1-2 سال پہلے آنے والا سنگر اور اس کی اتنی ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں یہ لوگ, اتنا پیسہ لگاتے ہیں, اتنے بڑے جو ہے اسے اسپانسرز ہوتے ہیں, شو اسے آرگنائز کر کے یہ دیتے ہیں اور $1 ملین جو ہے ان کے شو پر لگایا جاتا ہے. اور دوسری ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ گٹار جو ہے اس نے اپنے منہ کے اندر وہ ڈالا ہوا ہے. یہ بھی اس کی ویڈیو جو ہے وہ ملینز میں وائرل ہوئی ہیں. ان لوگوں نے ہمیشہ ہی جو ہے نا وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ رکھا ہے, چونکہ معاشی طور پر ہم لوگ بہت غریب ہیں اور معاشی طور پر یہ لوگ بہت امیر ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے نبی یہ یہود و نصارہ کبھی آپ کو دوست نہیں بن سکتے, ان کو کبھی دوست نہ بنائیے گا, اور ان کو دنیا پر ہی عطا کر دیا گیا, آخرت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں. تو آپ کو اور مجھے اس بات کی خوش نصیبی محسوس بھی ہونی چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. کہیں نہ کہیں آخرت میں ہمارے لیے ضرور جگہ ہوگی, اور اللہ رب العزت بہت پاک ذات ہے. میں اس کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں کہ وہی ذات ہے جو مجھے رزق پہنچاتی ہے, وہی ذات ہے اگر میرے نصیب کی تکلیف ہے تو وہ مجھے اسی کی طرف سے ہے, اگر بیماری ہے تو اسی کی طرف سے ہے, اور اگر مجھے شفا ہے تو اسی کی طرف سے ہی ہے. تو ناظرین آپ جونی برو آپ کی خدمت میں اجازت چاہتا ہے, مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے. چھوٹا سا ٹاپک تھا, آپ تک پہنچانا تھا, اشارہ میرا مقصد ہے, اشارے کو سمجھیے گا, اور ہمیشہ درود و سلام کا جو ہے وہ ورد اپنی زبانوں پر لازمی جاری رکھیے گا. اگر کوئی شیطانی وسوسہ آپ کے قریب آئے تو سورۃ بقرہ کی تلاوت سب سے افضل ہے, اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں, یہ سب سے افضل ہے, شیطانی وسوسوں سے آپ کو بچائے گی. تو اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.